وقت میرے بھائی ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمارے پاس میں بدقسمتی سے کوئی خاص قدر ہی نہیں. وہ گزرتا چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا وقت ہاتھ سے نکل گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے دین نے ستون اسلام میں سے ایک نماز کے سلسلے میں ہم کو بروقت یاد دہانی کر کے 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے ذریعے سے وقت کی اہمیت کا اور کاموں کو اپنے مقررہ وقت پر کرنے کا درس دیا. میں خصوصیت کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں اور اپنے بزرگوں سے بھی یکساں طور پر. میرے بھائی، وقت کی قدر کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے اچھے کاموں میں نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا. اب کاٹ کر رہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمہیں جسمانی طور پر 2 ٹکڑے کر دے گا، تمہارے وقت کو کاٹ کر کے رکھ دے گا. وقت تو گزرتا ہے میرے بھائی. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ والعصر کے حوالے سے وقت کی اہمیت، اس سلسلے میں کچھ ایک باتیں آج کے اس بیان جمعہ کے حوالے سے. چند دنوں پہلے ہم لوگ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 1444 سن ہجری میں داخل ہوئے. زندگی کا 1 سال مزید ختم ہو گیا اور اپنی قبر سے ہم 1 سال اور زیادہ قریب ہو گئے. یہ بات کہنے کے لیے بڑی آسان معلوم پڑتی ہے، لیکن تھوڑا سا غور و خوض کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عنایت کی تھی، جو مہلت عمل عنایت کی تھی، اس مہلت عمل میں سے ہمارا 1 سال کم ہو گیا. ہم نے اپنی زندگی کے لیے جو کچھ سوچا سمجھا ہے، جو کچھ طے کیا ہے، ہمارے بہت سے کام آج بھی ایسے ہوں گے جو پائے تکمیل کو پہنچنے سے رہ گئے ہیں، اور ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس میں جو وقت تھا، اس وقت میں سے 1 سال کم ہو گیا. سوچتے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ، یہ کام مجھے کرنا ہے، یہ کام ابھی باقی ہے، یہ کار خیر ایسا ہے جو اب تک میرے ہاتھوں سے نہیں ہوا. ہر چھوٹا بڑا اپنی استعداد کے مطابق کچھ نہ کچھ مستقبل کے لیے پلان کرتا ہے، سوچتا ہے. دنیا کے تو بہت سے کام ایسے ہیں جن کو کرنے کے لیے ہمارے پاس میں ہم وقت بھی نکال لیتے ہیں، موقع بھی نکال لیتے ہیں. اگر بذات خود ہم سے نہیں ہو پاتا تو کسی کے پاس اور کسی کے ذریعے سے بھی ہم اپنے کام کو پورا کر لیتے ہیں. تھوڑا ٹھہر کر میرے بھائی اس بات کی طرف بھی غور کر لیں کہ اخروی زندگی کے لیے بھی ہم نے کوئی منصوبہ بندی کر رکھی ہے یا نہیں. وہ دن جب کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سبھی حاضر ہوں گے اور سبھی کو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کرنی ہوگی. کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچتے ہوئے یہ لکھا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. انسانوں کے انبوہ، انسانوں کے گروہ اللہ تعالیٰ کے حضور روز قیامت پیش کیے جائیں گے، اور ایک فرد انسان، ایک اکیلے انسان کی سرگزشت جس طرح سے آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہے. وہ اپنی دنیاوی زندگی پر ایک نگاہ دوڑاتا ہے اور پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے وہ مہلت عمل جو دنیا میں مجھے حاصل تھی، اس کا کوئی ڈھنگ کا استعمال نہیں کیا. اور آج وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب کہ پیش ہوا ہے تو اس کی زبان پر یہ کلمہ روا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. ہائے افسوس، میں نے اس دن کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی.
میں نے اس دن کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی، روز آخرت کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی۔ ہماری ساری بھاگ دوڑ صبح سے لے کر شام تک دنیا کی نظر ہو گئی۔ ایک وقت جو میں نے اپنے دین کے لیے فارغ کیا تھا وہ بھی دنیا والے آ کر لے کر کے چلے گئے۔ میرے پاس میں کوئی وقت ہی نہیں بچا اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ والعصر کے حوالے سے یہ بات میرے بھائی کہ برف کے تاجر کی برف جس طرح سے پگھل کر پانی ہو رہی ہے، ہماری زندگی کا گزرتا ہوا ہر دن ہماری سرمایہ حیات میں سے کم ہوتا جا رہا۔ وقت میرے بھائی ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمارے پاس میں بدقسمتی سے کوئی خاص قدر ہی نہیں۔ وہ گزرتا چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا وقت ہاتھ سے نکل گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے دین نے ستون اسلام میں سے ایک نماز کے سلسلے میں ہم کو بر وقت یاد دہانی کر کے 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے ذریعے سے وقت کی اہمیت کا اور کاموں کو اپنے مقررہ وقت پر کرنے کا درس دیا۔ 5 نمازیں اپنے وقتوں پر فرض کر دی گئی۔ آپ چاہیں تو اپنی نماز خدا نخواستہ قضا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی مجبوری کے چلتے ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، لیکن تاکید کیا کی گئی؟ تاکید یہ کی گئی کہ اپنی نمازوں کو وقت مقررہ پر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدسہ کے اندر میں یہ فرمان ہم لوگوں کو عنایت کیا کہ اپنی نمازوں کو اپنے وقت مقررہ پر ادا کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ کتابا موقوتا جو ہے ایک طے شدہ وقت ہے، ایک طے شدہ وقت پر اپنی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ حکم بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ 5 نمازوں کو ایک کر کے پڑھ لو۔ حکمت باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ 5 وقتوں کی نمازوں کو 5 الگ الگ وقتوں پر، طے شدہ وقتوں پر ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ رب تعالیٰ کے کاموں میں میرے بھائی بڑی حکمتیں ہیں، ایسے ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حکیم و خبیر ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے حکمتوں والا ہے۔ اس کا ہر کام اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت رکھتا ہے، اور اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو 5 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا حکم بھی ہمیں دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیش نظر ان 5 نمازوں کو 5 مخصوص وقتوں پر ادا کرنے کا حکم دیا۔ کیا غرض ہے، کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ امت کے افراد کو یہ درس دینا مقصود ہے کہ تمہارے کاموں کے لیے جو طے شدہ وقت ہے، ان کاموں پر، ان وقتوں پر ان کاموں کو کرو۔ ڈیوٹی پر جاتے ہیں آپ، ایک وقت مقررہ پر آپ کو آفس پہنچنا ہے یا اپنی پلیس آف بزنس پر پہنچنا ہے، آپ کی ٹرین مس نہیں ہوگی اس کی آپ بڑی فکر کرتے ہیں۔ آپ کا الارم لگا ہوا ہے جو وقت پر بجے گا، آپ کے سارے کام طے شدہ ہے، اور وقت مقررہ پر جو ٹرین آپ کو پکڑنی ہے اس کو آپ پکڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جو وقت طے شدہ ہے جس کام کے لیے، اس وقت پر اس کام کو کر گزرو، کیونکہ وہ گھڑی جو اس کام کو کرنے کے لیے مخصوص ہے دوبارہ نہیں آنی۔ تمہاری اگر ٹرین چھوٹ گئی تو لازماً اپنے کام کی جگہ پر تم تاخیر سے پہنچو گے، وہاں پر لیٹ آنے والوں کے رجسٹر میں تمہارا نام لکھ لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بار بار لیٹ آنے کے نتیجے میں کوئی دن کوئی میمو بھی ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ رب تعالیٰ کے ہاں 5 وقتوں کی حاضری وقت مقررہ پر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے پیش نظر ہمارے لیے مزید مہربانی فرمائی کہ اگر باجماعت ادائیگی خدا نخواستہ نہیں تو بے جماعت ادائیگی، اور وقت مقررہ پر ادائیگی اگر نہیں کیا آپ نے تو قضا ادائیگی بھی۔ لیکن بعد کے درجات ایسے ہیں جو پہلے درجے کے مقابلے میں کمتر ہیں۔ باجماعت ادائیگی پر آپ کو 27 گنا زیادہ ثواب۔ فرض نماز کی ادائیگی وقت مقررہ پر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول 22 ثواب۔
تو یہ باتوں کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر میں جن فرائض کو ادا کرنے کی بات کہی گئی ہے ان کے لیے بھی ایک وقت طے شدہ کر دی۔ حج اگر ادا کرنا ہے تو ایام حج ہیں، ان ایام حج میں ہی حج ادا ہوگا۔ نمازیں ادا کرنی ہے تو ان کے لیے طے شدہ وقت ہے، ان طے شدہ وقتوں پر ہی نمازوں کی ادائیگی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین بھی ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھاتا ہے میرے بھائی۔ میں خصوصیت کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں اور اپنے بزرگوں سے بھی یکساں طور پر، میرے بھائی وقت کی قدر کرو۔ ایک قول ملتا ہے اور بہت ہی پیارا قول، وقت تلوار کی مانند ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے اچھے کاموں میں نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ اب کاٹ کر رہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمہیں جسمانی طور پر دو ٹکڑے کر دے گا، تمہارے وقت کو کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ وقت تو گزرتا ہے میرے بھائی، وہ سوئی کے کانٹوں کو اگر آپ پکڑ کر کے بھی بیٹھے رہیں، گھڑی کے کانٹوں کو، تو وہ چلنے سے نہیں رکتے۔ آپ کتنی گھڑیوں کے کانٹوں کو پکڑ کے رکھیں گے؟ اور گھڑیوں کے کانٹوں کو پکڑ کے رکھنے سے کیا دن رک جائے گا؟ کیا رات ٹھہر جائے گی؟ وہ تو چلتا ہی رہے گا۔ تو جان لو کہ اگر وقت کو ہم نے اپنے صحیح کام میں استعمال نہیں کیا تو وہ کسی نامناسب، کسی غلط، کسی بیجا کام میں صرف ہو رہا ہے۔ آج اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے تحت باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے وقت کا ہم لوگ مفید استعمال کر رہے ہیں۔ گھر جانے کے بعد میں طبیعت تھوڑی سست آئے گی، آپ نے کھانا کھا لیا، جمعہ کا روز ہے، گھر میں کچھ ڈھنگ کا پکا ہوگا، ویسے بھی ڈھنگ کا ہی پکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ناقدروں کو اپنے گھر کے بنائے ہوئے کھانوں کی قدر نہیں ہوتی، اور ویسے بھی آج کل جو مزاج چل پڑا ہے اللہ خیر کرے، لیکن قدر کریں میرے بھائی۔ وہ خاتون خانہ جو گیس کے پاس کھڑے ہو کر گرمی کی شدت کو برداشت کر کے آپ کے لیے جو روٹیاں بیلتی ہے، اس کی قدر کریں، اس کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کریں۔ محسوس کرو گے تو لذیذ لگے گی، میٹھی لگے گی، کھانے میں مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کا جذبہ جاگے گا۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ وقت جو بعد کو ملے گا اس کی قدر کریں۔ نماز کے لیے جو وقت آپ نے لگایا وہ استعمال ہوا، مفید استعمال ہوا۔ کئی ایک بیچارے ہماری اپنی امت کے افراد، گھر سے چلتے ہوئے آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کسی سڑک کے کنارے پر، کسی نکڑ پر کھڑے بات کر رہے ہیں۔ آپ جب نماز سے فارغ ہو کر لوٹتے ہیں تب بھی اسی حالت میں پاتے ہیں۔ آپ نے اپنے وقت کا مفید استعمال کیا، اور ہمارا بھائی جو ہے اپنے وقت کا مفید استعمال کرنے سے رہ گیا۔ لہٰذا اگر تلقین کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کا دین خیر خواہی اور نصیحت کا نام ہے، لہٰذا اسے نصیحت کریں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دے، تمہیں تمہاری باجماعت ادائیگی کا ثواب ملے، اور تمہارے بھائی کو اللہ تعالیٰ کے گھر تک تم جو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی تم کو عنایت کرے۔ تو پھر وقت کے سلسلے میں مزید یہ بھی کہ سورہ العصر کے سلسلے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات بار بار اس سے پہلے بھی سنی ہوگی آپ نے، کہ ہم نے والعصر کو ایک برف بیچنے والے آدمی کے ذریعے سے سمجھا۔ برف کا تاجر، برف پگھلتی جاتی ہے میرے بھائی۔ آج اگر یہ سرمایہ بر وقت فروخت نہیں ہو گیا تو میرے حصے میں خسارہ ہی آنا ہے۔ ٹھیک یہی ہماری زندگی کا عالم ہے۔ ہماری زندگی کی ساعتیں اگر مفید طور پر ہم نے استعمال نہیں کی تو وہ ضائع ہو گئی، اور ضائع ہوئی یہ ساعتیں دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آنے والی۔ لہٰذا ہوش مند بنے۔ ایک ایسا سرمایہ جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جاتا ہے، کوئی رقم کھو گئی تو ہمیں بڑا قلق اور نقصان ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نکلتے ہیں۔ کوئی قیمتی شے کھو گئی تو اور بھی زیادہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ لیکن وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی دولت اور پیسوں سے زیادہ قیمتی شے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ اور تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب سال کے گزرنے پر جب جنم دن آتا ہے تو لوگ کیک کاٹ کر کے خوشیاں مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔
میرے بھائی زندگی کا تمہارا 1 سال کم ہو گیا، تم اپنی قبر سے 1 سال قریب ہو گئے، تم اپنی چتا میں جلنے سے 1 سال قریب ہو گئے اور تم خوشیاں مناتے ہو۔ عجیب سی بات ہے، آدمی کو احساس ضیاع ہی نہیں رہتا۔ میرے ہاتھ سے کوئی چیز نکل گئی، فکر تو اس بات کی ہوتی کہ گزرے ہوئے سال میں نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے طفلان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہم کیک کو پسند کرتے ہیں اور برتھ ڈے کو پسند کرتے ہیں۔ کچھ تو عقل کا فیصلہ فرمائیں، ان بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ میرے بھائی رب تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دنیا کے اندر میں جو زندگی مقرر کی ہے اس میں سے 1 سال کم ہو گیا۔ کہاں اس بات کا احتساب ہوتا کہ پچھلے سالوں کے اندر میں کیا گناہ ہوئے اور کیا ثواب کے کام ہوئے، کیا ثواب سمیٹا اور کیا عذاب اپنے حصے میں آ گیا، اس بات کی فکر ہوتی۔ کہیں محرم کے 2 روزوں کو اپنے پچھلے سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب بناتے، کہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ باری تعالیٰ پچھلے اور اگلے سال میں جو گناہ ہوئے ہیں، ہونے والے ہیں، معاف فرما۔ یہ دین خود احتسابی کا نام ہے، اور یہ خود احتسابی جتنی ہوگی ہمارے حق میں بہتر ہوگی۔ ورنہ پھر برف کا وہ تاجر جو اپنی برف کو بیچنے سے رہ گیا اور شام ہونے پر وہ ساری برف پانی بن کر کے نالیوں میں بہہ گئی، خدا نہ خواستہ ہماری زندگی کے ایام بھی ضائع ہو کر کسی نالی میں بہہ جائیں، اللہ محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی اندازہ کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب عنایت کی جو ہمارے دلوں کے قفل کو کھولنے کا سبب بنتی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے وقت کا بہترین استعمال، موبائل جب ہاتھ میں آ جائے گا نا تو کیا خواہش ہوتی ہے، چلو ان سائٹس پر چلتے ہیں جہاں ہماری دلچسپی کا سامان موجود ہے، تھوڑی دیر رک کر کے چلو میں ایک ایسی سائٹ پر چلتا ہوں جہاں قرآن کے تعلق سے مجھے کچھ سننے کے لیے مل جائے گا۔ تھوڑا نفس کے اوپر قابو کر کے، اسرار صاحب موجود ہیں اور کئی ایک مفسرین موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، آڈیوز بھی موجود ہیں اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ کی دلچسپی کا پورا سامان کر رکھا۔ کوئی ایک سورہ لے کر کے کچھ ایک آیات کو سن لے، اس کی ترجمانی اور تشریح کو سن لیں، میرے بھائی تمہارے وقت کا بہترین استعمال ہو گیا، تمہارا وقت ضائع ہونے سے رہ گیا۔ دنیا کے اندر میں تو تبدیلیاں ہر سو آتی ہی رہتی ہے۔ ہمارے بزرگ ہو سکتا ہے انٹرٹینمنٹ کے چینلز پر کم جاتے ہوں گے، نیوز زیادہ سنتے ہوں۔ نیوز تو آتی ہی رہے گی، اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ آپ باخبر رہ کر کے بھی کتنے باخبر رہیں گے، اور کتنا باخبر رہنا آپ کا ضروری، کتنا باخبر رہنا آپ کا ضروری۔ یہ ضرور ہے کہ جو معاملات آپ سے متعلق ہیں، جو حالات آپ کو متاثر کرنے والے ہیں، اس کی جانکاری آپ کو ہو، لیکن آپ کی دلچسپی کا سامان کرنے کے لیے ہیڈ لائنز کچھ ایسی بنا دی جاتی ہے کہ بس آپ کلک کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، اور پھر آپ کے 10 منٹ اس خبر کو پڑھنے میں جو آپ کے لیے صحیح بھی تھی یا غلط بھی تھی، مفید تھی یا مضر تھی، وقت نکل گئے۔ ایسے وقت نکلتا ہے میرے بھائی۔ موبائل کے ہاتھ میں آنے کے بعد میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا وقت آپ کا موبائل کی نظر ہو گیا، اور خاص کر کے ہمارے نوجوان اس سلسلے میں ہوش مند بنے، والدین اپنے طور پر توجہ رکھیں کہ ان بچوں کا کتنا وقت موبائل کی نظر ہو گیا ہے۔ وقت میرے بھائی بڑا قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کا استعمال کرو۔ اگر اونچی کلاس میں پڑھتے ہو 10ویں میں تو اپنے 8ویں کے کسی ساتھی کو کچھ پڑھا دو، کچھ اور نہیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو ہی پڑھا دو۔ تمہارے وقت کا استعمال تم کیسا کرو گے یہ تم پر نربھر کرتا ہے۔ تم اگر اپنے وقت کا ڈھنگ کا استعمال کرو گے تو وہ مفید ٹھہرے گا، اس دنیا کے بنانے کا سبب بنے گا، آخرت کے بنانے کا سبب بنے گا۔ لہذا کتاب اللہ بھی ہماری توجہ کی طلبگار ہے۔ ایک وقت تھا جب کہ قرآن کو کسی مولوی صاحب کے پاس میں جا کر ناظرہ پڑھ لیتے اور اس کو صحیح کرتے۔ بچپن میں شاید کہ وہ موقع ہاتھ میں آیا اور ہاتھ سے نکل گیا،
لیکن پھر زندگی بھر ہمیشہ قرآن کو ویسے ہی پڑھتے رہے جیسا ہم نے اس کو صحیح سمجھا، حالانکہ بسا اوقات ہم غلطیاں ہی کر رہے تھے۔ ایسے میں یہ وقت بھی غنیمت ہے، ابھی تک قبر کی طرف سفر شروع نہیں ہوا، جنازے میں ہم کو جو ہے لٹا کر کے، تو کیوں نہ اس وقت کا استعمال کر لوں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صحیح پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صحیح پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائی، اس کتاب کا اولین حق ہے ہم پر کہ ہم اس کتاب کو صحیح پڑھیں، اور صحیح پڑھنے کے لیے محنت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، دیں اس کو۔ تمہارا وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں مفید ٹھہرے گا، جتنا قرآن تم یاد کر لو گے جنت کے درجات اتنے تمہارے لیے بڑھتے جائیں گے۔ حدیث صحیحہ میں آتا ہے کہ قرآن کے حافظ کو، اور حافظ سے مراد وہی شخص نہیں جس نے 30 سپارے ازبر کر لیے، جس کو جس قدر قرآن یاد ہے، صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانوں کے جو زینے ہیں ان کے اوپر چڑھتا جا، تیری منزل وہاں ہوگی جہاں تیری تلاوت قرآن ختم ہو جائے گی۔ تو جس قدر قرآن یاد کر سکتے ہیں اس کی بھی صحیح ہو۔ آج تو الحمدللہ ساری آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، قرآن کو یاد کرنے، قرآن کو سیکھنے، قرآن کے لغت اور گرامر کو سیکھنے کی سبھی چیزیں موجود ہیں۔ اب تھوڑا سا شوق جگائیے، تھوڑا سا داعیہ پیدا کیجئے، اور بفضل تعالیٰ وہ کتاب جس کو آج تک کے فراموش کر بیٹھے ہیں اس کو اثر نو اپنی زندگی کے لیے اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اس بات کی یقین دہانی کے ساتھ میں کہ اس کو پڑھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا، اس کو پڑھنے والا کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکتا، اس کو پڑھنے والے کے سلسلے میں یہ ایک آتا ہے کہ اس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ حبل اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی رسی، اور اس رسی کے ایک سرے پر آپ ہیں اور دوسرے سرے پر اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ حبل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن کریم ہے۔ آپ نے اس کو گویا پکڑ لیا، آپ نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دے دیا، آپ نے گویا اپنے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دی۔ اب آ جائے دنیا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم سب سے مقابلہ کرنے کے قابل اپنے آپ کو پاتے ہیں، کیونکہ میرا ایک ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اسے کون زق دے گا، اسے کون نقصان پہنچائے گا، اس کے مقابلے پر آ کر کون جیتے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سرخروئی دے گی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کامیابی سے ہمکنار کرے گی، زندگی کی شاہراہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم کو چلانا سکھائے گی۔ تو کچھ وقت اس کتاب کے لیے بھی، دن کا کوئی نہ کوئی وقت میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے۔ جو لوگ ناظرہ پڑھتے ہیں وہ ترجمہ پڑھیں، جو ترجمہ پڑھ چکے وہ تشریح کی طرف بڑھیں۔ ایک طالب علم قرآن ختم نہیں ہوتا، یہ طالب علمی کا سفر۔ ماں کے پیٹ سے باہر آ جانے کے بعد میں ناظرہ پڑھنے کی جو مشق آپ نے بچپن میں کر لی، اس سے آگے کے کئی ایک مراحل ہے جو طے ہونے سے رہ گئے ہیں، ان مراحل کو طے کرنا مقصود ہے۔ کتاب اللہ کے سلسلے میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم ہمیشہ پہلی جماعت کے طالب علم بن کر نہ رہیں۔ پسند کریں گے اپنے لیے کہ اسکول میں والدین نے داخلہ کرایا اور زندگی بھر آپ پہلے درجے کے ہی طالب علم رہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تعلق سے ہم کیوں یہ پسند کریں کہ ہم اس کتاب کے سلسلے میں پہلی جماعت کے ہی طالب علم بنے رہیں گے زندگی بھر، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے؟ جبکہ ہمارے پاس میں وہ مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ اب تو وہ سرمایہ آپ کے پاس میں موجود ہے جس میں غوطہ ہونے کے لیے، اور جس میں غوطہ ہو کر کے قرآن کے حکمت کے نایاب موتی پانے کے لیے اب ہمارے پاس میں ایک ذخیرہ موجود ہے۔ آپ کسی ایک مفسر کو جس پر آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے، آج تو تمام تر مکاتب فکر کی تفسیر موجود ہے، بسم اللہ کر کے شروع کریں، وہ ذوق جاگے گا، وہ شوق پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اس کے حق کو ادا کرنے کے قابل ہم کو بنائے گا۔ پھر اس کے بعد میں مزید چند ایک باتیں یہ بھی کہ انسان دنیا سے گزرتا ہے
اور دنیا سے گزرنے کے بعد میں جب وہ اپنے اخروی سفر پر روانہ ہوتا ہے تو دنیا کے بندوں کو اس انسان کے تعلق سے یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دنیا والے پوچھتے ہیں اس نے اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ اور اس کے برخلاف فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اس نے اپنی آگے کی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تمہیں فکر ہے دنیا سے متعلق تمام تر فکریں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو فکر اس بات کی ہے کہ اس شخص نے اپنی حیات کے لیے کیا بھیجا ہے، اپنی حیات اخرویہ کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ کیفیت سے دوچار ہونا ہے میرے بھائی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ دیکھیے، اور بہت سوں کو یاد بھی ہوگی، یاد نہ ہوگی تو یاد کر لیں۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کریں۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ مالداری کو غریبی سے پہلے۔ فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ زندگی کو موت سے پہلے۔ وقت کس قدر تیزی سے گزر رہا ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی کے ایام کا الٹ پھیر ہمارے وقت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ جو دن گزر رہا ہے عمر کو کم کر رہا ہے۔ جو چیز ہر روز کم ہوتی ہے وہ ایک روز ختم ہو جاتی ہے، اور گزرے ہوئے لمحات کبھی واپس نہیں آتے۔ اللہ تعالی وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے مجھے، آپ سب کو، اور جو وقت میسر ہے اس کا بھرپور اور مفید استعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔